بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام خالدہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری شادی 17 اگست 2020 کو ہوئی۔ میں کوئٹہ کی رہنے والی تھی اور کافی خوبصورت بھی تھی۔ شادی کر کے میں ڈیرہ اللہ یار آ گئی۔ جب میں شادی کر کے اپنے گھر آئی، ابھی میں نے گھر میں پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا، کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ احساس کیسا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس احساس کو اس وقت اگنور کر دیا کیونکہ شادی میں بہت لوگ آئے تھے، اس لیے میں بھی اس وقت خاموش ہی رہی۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد مجھے گڈ نیوز ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کے میرے سب گھر والوں کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم سب اس خبر سے بہت ہی زیادہ خوش تھے، لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ جب سے میں امید سے ہوئی تھی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میرے کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ تو ہر کمرے کا ہوتا ہے، پر میرے کمرے کے 2 دروازے تھے اور میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ اس میں ایک دروازہ چھپا ہوا تھا۔ اس دروازے کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں رات کو جاگ رہی تھی، تو وہ دروازہ خود بخود ہی بجنے لگ گیا۔ میں نے کہا شاید کوئی بلی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ اس بات کے کچھ دن کے بعد ہی کوئی 2:30 بجے کا وقت تھا کہ مجھے کمرے میں عجیب سی بے چینی اور گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جا بیٹھی۔ صحن میں بیٹھے ہوئے اچانک میری نظر برآمدے میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ برآمدے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری بے چینی بڑھ گئی کیونکہ گھر میں تو میں اکیلی تھی۔ یہ برآمدے میں کون بیٹھا ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ کر کے میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو یہ سب بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد گھر میں کوئی اور بھی تھا، میں نے اسے محسوس کیا ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ جب عورت امید سے ہوتی ہے تو اسے اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم فکر نہ کرو، یہ تمہارا وہم ہے۔ یہ بات سن کر میں چپ کر گئی۔ خیر، وہ کھانا کھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک رات جب میں اور میرا شوہر سو رہے تھے تو میرے کمرے کا دروازہ خود بخود زور زور سے بجنے لگا۔ دروازے کی آواز سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی سایہ ہے، کیونکہ وہ دروازے کے باہر بڑی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے شوہر کو اٹھایا اور ان سے کہا کیا آپ کو یہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی ان میں سے کوئی بھی آواز میرے شوہر کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات کٹی۔ اب کوئی 4-5 دن کے بعد کی بات ہے کہ رات کے وقت میں اور میرا شوہر سو رہے تھے کہ اچانک سے مجھے اپنے پیٹ پر بہت زیادہ وزن محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ پر بہت ہی زیادہ وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے اپنے قریب ایک بہت ہی کالے سے سائے کو پایا۔ وہ سایہ میرے پیٹ کے اوپر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ وقت کے لیے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اللہ جانے وہ کیا چیز تھی۔ اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے الٹیاں آنے لگی۔ اس کے بعد میرے پیٹ پر وزن بڑھنے لگا، میرا مسکریج ہو گیا۔ پھر مجھے لوگوں کی طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے مجھ پر پھر سے کرم کیا۔ ہم دوبارہ سے بہت خوش تھے۔ میرا شوہر اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک رات کی بات ہے کہ میں بیڈ پر اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی اور وہ سایہ بالکل میرے شوہر کا روپ دھار کر میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور میں اسے اپنا شوہر سمجھ کر اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ میں نے جب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا حیوانی سا منہ بنا کر مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ میں نے اس وقت آیت الکرسی کا ورد کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ خیر، میں صبح اٹھی اور میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہاتے ہوئے جب میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرا جسم نیلا ہو رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں میرا شوہر بھاگ کر آیا اور مجھے پھر سے ہسپتال لے گیا تو میرا دوبارہ سے مسکریج ہو گیا۔ اب کی بار جب میرا مسکریج ہوا تو
یہ 5 ماہ کا بچہ تھا۔ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ بچہ انسان کی شکل نہیں تھا، اس کی شکل حیوان جیسی تھی۔ اللہ جانے ایسا کیسے ہو گیا، کیسے میرے پیٹ میں انسان کی بجائے کسی حیوان کا بچہ پل رہا تھا۔ اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ میرے شوہر اور میرے دیور نے فوراً اس بچے کو پکڑا اور اسے دفنا دیا۔ میں نے اس وقت رو رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو میرے گھر میں اب روز رات کے وقت ایک بلی روتی تھی۔ اس بلی کو روتا دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ اب میں خود کو وہاں پاگل سمجھنے لگی تھی، کیونکہ وہاں کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اگر میں ادھر کچھ عرصہ رہتی تو شاید اصل میں پاگل ہو جاتی، کیونکہ وہ سایہ کبھی میرے کمرے میں رات کو آگ لگا دیتا تھا اور کبھی میرے کمرے کو سارا پانی سے بھر دیتا۔ کبھی مجھے واش روم سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی۔ میرے سسرال کو لگتا تھا کہ شاید میں نے اپنے بچے کا غم لے لیا ہے یا اس کے صدمے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہاں میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میری امی مجھ سے ملنے میرے گھر آئی تو میں نے انہیں اپنے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ بتا دیا۔ یہ سننے کے بعد میری امی مجھے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئی۔ وہاں جا کر میرے ساتھ جو ہوا میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے بہت ہی زیادہ برداشت کیا۔ میں امی کے گھر جا کر معذور ہو گئی تھی اور اندھی بھی ہو گئی تھی۔ میں ایک چارپائی پر لیٹی رہتی۔ مجھے میرے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا تھا۔ میں روز امی سے پوچھتی مجھے کوئی ملنے آیا ہے؟ جب امی نہ کہتی تو میں رونے لگ جاتی۔ مجھے میرے سسرال سے کوئی بھی ملنے نہیں آتا تھا، بس میرا شوہر مجھے کوئی 1 یا 2 بار ملنے آیا تھا، اس کے بعد وہ بھی مجھے ملنے نہیں آیا۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جب مجھے میرا شوہر ملنے آتا تو مجھے اس سے کچے گوشت کی بدبو آتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو اس سے دور کر لیتی۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری امی نے مجھے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن مجھے کسی سے آرام نہیں آیا۔ اس کے بعد امی کو کسی نے ایک مولوی کا پتہ بتایا۔ میری امی مجھے ان کے پاس لے گئی، انہوں نے مجھ پر دم کیا۔ اس کے بعد جا کر مجھے تھوڑا سا سکون ہوا۔ پھر انہوں نے میرا حساب لگایا اور پتہ کیا کہ اس بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے اس کے کمرے میں ایک سایہ ہے، اور وہ سایہ اس پر فدا ہو گیا ہے، اور ابھی تک وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مرد اس کے ساتھ سوئے، اور اس نے ہی اس لڑکی پر بندش کی ہوئی ہے۔ تبھی اس کے سسرال والے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اسے ختم کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں یہ سن کر بہت ڈر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میری اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کا توڑ کیا۔ جیسے ہی اس کا توڑ ہوا میری معذوری ختم ہو گئی اور میری بینائی بھی واپس آ گئی۔ پھر اس سے اگلے دن ہی میرا شوہر مجھے لینے آ گیا، لیکن اس سائے نے جاتے جاتے میرا ایک بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے میرا یہ نقصان کیا کہ اس نے میری بچے دانی خراب کر دی۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، اور اس دوران میں 4 دفعہ امید سے ہوئی، اور 4 دفعہ ہی میرا مسکریج ہو گیا۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں نہیں رہتا، اور یہ سایہ مجھے ابھی تک سسرال کے گھر میں نظر آتا ہے، لیکن اب یہ سایہ مجھے کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ اب یہ سایہ مجھے اپنی نند کے کندھوں پر نظر آتا ہے، کیونکہ اب وہ بھی امید سے ہے۔ اس کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی ملے۔